السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ گفتگو بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک بندہ ہے جس کو لوگ یعنی سوشل میڈیا پر ڈکی کہتے ہیں، یعنی ڈکی بھائی، جس کے حوالہ سے سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر کتنا ظلم اور کتنے زیادتی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بتاتا چلوں ٹھیک ہے انہوں نے جیسے بھی پیسے کمائے وہ تو الگ ان کا معاملہ ہے، لیکن پھر اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کرنی۔ میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا ہے، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ بلکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی حضرت معاذ کو مبلغ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ فرمایا پیارے معاذ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کر لوگوں کو اللہ کی توحید کا بتانا اور نمازوں کا بتانا، اگر وہ مان لیں پھر زکوٰۃ کا بتانا وہ بھی مان لیں، پھر آپ نے ان لوگوں کو مظلوم کی بد دعا سے کہنا کہ بچ کے رہے گا، یعنی مظلوم کی آہ سے بچنا ہے، اور آپ نے بھی اور ان کو بھی کہنا ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، یہاں پہ مجھے کوئی واقعہ یاد آ گیا ہے، شاید کتاب الکبائر کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں۔ واقعہ یہ لے کر آئے ہیں کہ ایک بوڑھی سی اماں تھی، اس کی ایک جھونپڑی تھی جس کو آپ کلی بولتے ہیں، وہ جو آپ کو پتا ہے نا، پرانے تھوڑے دور پیچھے چلے جائیں تو کانوں کی بنی ہوتی تھی، وہ جو سوٹیاں سے بریک بریک سے کانے کی نا جھونپڑیاں بنی ہوتی تھی، اکثر آپ دیکھو گاؤں میں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے الگ سا ایک اپنے کھیت کے اندر جھونپڑی سی بنائی ہوتی ہے۔ کہ بوڑھی سی اماں نے وہ بنائی ہوئی ہے، اور وقت کا بادشاہ نے، وہ بوڑھی سی اماں کہیں گئی ہوئی ہے اور وقت کے بادشاہ نے وہاں پہ اپنا محل کوٹھی تعمیر کرنے لگا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، جو اس کے نوکر چاکر تھے، کہ یہ جھونپڑی کا کیا کرنا ہے، کہنے لگا اس کو بھی گرا دو۔ جب اس کو گرا دیا تو تھوڑی دیر گزری تو وہ بوڑھی سی اماں آ گئی، تو آ کر دیکھنے لگی، کہنے لگی میری جھونپڑی کہاں گئی ہے، میرا گھر کہاں گیا ہے، وہ میری کلی کہاں گئی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بادشاہ کا آرڈر تھا تو اس لیے گرا دی گئی ہے، اس کو مٹی کی ساتھ مٹی کر دیا گیا، زمین کی ساتھ زمین کر دیا گیا۔ وہ بوڑھی سی اماں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگی اللہ، کہ اگر میں یہاں پہ نہیں تھی، کہ اللہ تو بھی یہاں پہ نہیں تھا، یقین مانی اتنی بات کہی ہے۔ کتاب الکبائر کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مظلوم بوڑھی سی اماں نے اتنی بات کی ہے تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جا کے جو بادشاہ کی کوٹھی بن رہی ہے نا اس کو بھی مٹی کے ساتھ مٹی کر ہے، زمین کے ساتھ زمین کر دے۔ تو ناظرین مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، یہ جو دولت، یہ پیسہ، بندہ تب اس کے اوپر مان کرے نا، بندہ تب ایسے کام کرے اگر ہمیشہ یہ آپ نے زندہ رہنا ہے، جبکہ ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے، موت آ کر رہنی ہے، پھر کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا؟ رب کی عدالت میں پھر پیش ہونا ہی ہونا ہے، پھر وہاں پہ کیا جواب دینا ہے؟ ناظرین حقوق اللہ، یعنی پہلا سوال نماز کا، دوسری طرف پہلا سوال حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، تو اگر بندہ حقوق العباد کے اندر پھنس گیا تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ آپ نے وہ بھی حدیث پڑھی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوا، قیامت والے دن بغیر سینگوں والی کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو پورا پورا بدلہ دلوایا جائے گا۔ کہ ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔